کہ آپ بزرگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ پانی کھڑا ہے اور اس پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا ہے. تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا. تو بچھو کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ ڈنک مارنا. آپ نے جیسے ہی اٹھایا اب وہ سنبھل گیا، اسٹیبل ہو گیا اور اس کو سانس مل گئی. اب اسے زندگی مل گئی. زندگی ملتے ہی اس نے کیا کام کیا؟ اس نے پھر ڈنک مارا اور آپ کا ہاتھ کیوں ہوا؟ اور وہ پھر پانی میں گر گیا. آپ دوبارہ جھکے، آپ نے پھر اسی عمل کو دہرایا. جب آپ نے دوبارہ اس عمل کو دہرایا تو دوبارہ نیچر کے نوٹ بھی چینج. ایسا ہی ہے نا، بچھو نے پھر وہی حرکت کی جو اس کی نیچر ہے. اب جب اس نے پھر وہی حرکت کی تو آپ کا ہاتھ ہلا، وہ پھر پانی میں گر گیا. پھر تیسری بار آپ نے جب اس عمل کو دہرایا تو آپ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ کمبخت آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ آپ ہیں کہ بار بار اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچھو جب اپنا برا عمل نہیں چھوڑتا تو میں اپنا اچھا عمل کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ زندگی میں اچھا ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا معاملہ کروں گا. ایسا ہی ہے نا، اللہ نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا. نیگیٹو سوچو گے برا سوچو گے برا ہوگا، اچھا سوچو گے وہ قادر ہے کہ وہ جو چاہے تو میرے وقت کو یاور کر دے، وہ جو چاہے تو میرے وقت کو یاور کر دے اور میں چپ رہوں پھر بھی نغمہ میرا سنائی دے. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اب سماعتوں کو بھی آشنائی دے. ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتوں کو سمجھیں اور زندگی میں آگے بڑھنا شروع کریں. آج کے اس شارٹ نوٹس پہ آپ سب کو گیدر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مختصر سی گیدرنگ میں آپ اپنے لیڈرز کے ساتھ ملیں، اپنے لاہور کے کامیاب لوگوں کو دیکھیں اور زندگی میں کچھ پازیٹیو سوچیں اور آگے بڑھنا شروع کریں. جب میں نے اپنی زندگی کا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا تو اسی طرح کے ایونٹس اٹینڈ کیا کرتا تھا پیچھے کسی کرسی پر بیٹھ کر، مگر وہاں بیٹھ کر میں یہ ٹارگٹ بنایا کرتا تھا کہ یہ جو شخص آج اسٹیج پہ کھڑا بات کر رہا ہے اس کے پاس کیا ایکسٹرا ہے اور کیا ایسی چیز ہے جو مجھ میں کمی ہے. سیم وہی دو ٹانگیں اس کی ہیں، وہی دو میری ہیں، وہی دو ہاتھ دو آنکھیں، سب کچھ سیم. اگر یہ آج اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہے ایز اے سکسیسر تو میں وہاں کیوں نہیں ہوں؟ اس قسم کے ایونٹ میں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اپنا ٹارگٹ بنایا کریں. ابھی سعید اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی پروڈکٹ ریڈیم ہوئی ہے. جب وہ آ کر پروڈکٹ ریسیو کریں تو آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں میں کیوں نہیں ہوں. جب کوئی ایوارڈ لے تو پھر ٹارگٹ بنائیں کہ میں یہاں کیوں نہیں ہوں، میں یہ ایوارڈ کیوں نہیں لے رہا. تو آپ دیکھیں زندگی میں آگے جانا شروع کریں گے. میں نے اپنی زندگی کا اسٹائل یہی بنایا. میں کسی بھی آرگنائزیشن میں زندگی میں جو بھی کچھ کرتا ہوں تو الحمدللہ ٹارگٹ کرتا ہوں اس کا ٹاپ لیول انشاءاللہ اس لیول پہ پہنچنا ہے. پھر اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس کرنا شروع کر دیتا ہوں. جی ایم آئی میں آیا، $70 $60 دیے، ایک گھڑی ان سے بائی کی 14 اپریل 2008. یہ میرا کیریئر کا اسٹارٹ ہے جی ایم آئی کے ساتھ، جس کو ابھی آپ کاؤنٹ کریں تو صرف 1.5 سال بنتا ہے. کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 1.5 year. سیم میں نے اس بزنس کو جوائن کیا اور سمجھنا شروع کیا. بہت سارے لوگ جب ہم سے کمپیئر کرتے ہیں کہ سر کیا بات ہے آپ نے ایسا کیا کیا، وہ ٹپس دے دیں. میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرا ایکسپیرینس ہی آپ کے لیے ٹپس ہے. میں نے جب اس بزنس کو سنا اور جوائن کیا تو اس سے پہلے میرا اپنا ایک ذاتی کاروبار تھا جو کہ میڈیسن کا بزنس تھا. امریکہ سے میں کچھ دوائیں منگاتا تھا اور پاکستان میں بیچا کرتا تھا. زندگی کو ویژولائز کرنا بہت ضروری ہے باس. تو میں نے جب جی ایم آئی کو اویل کیا تو اطمینان سے دونوں کاروبار کو لکھنا شروع کیا. اپنے کاروبار کی ساری پازیٹیو چیزیں، جی ایم آئی کی پازیٹیو چیزیں، اپنے کاروبار کی نیگیٹو چیزیں، جی ایم آئی کی نیگیٹو چیزیں. پھر دونوں کو کمپیئر کیا کہ آئندہ 10 برس اگر میں اپنے ہی کاروبار میں لگا رہا تو 10 سال کے بعد آپ ہوں گے کہاں مسٹر ظفر علی رانا. تو مجھے جواب ملا کہ شاید تم کچن اپنا اچھا مینج کر لو گے، جو ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی چلا رہے ہو یہی چلاتے رہو گے. 10 سال بعد اتنے انرجیٹک نہیں رہو گے جتنے آج ہو.
کیونکہ آپ آج ان بزرگوں کو دیکھیں جو گلاس پکڑتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے، تو وہ کبھی ہم سے زیادہ اچھے جوان تھے. ایسا ہی ہے نا؟ تو زندگی کو اس طرح ویژولائز کیا کہ آفٹر 10 ایئرس کہاں ہونا ہے اپنے بزنس میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں ہوتا. پھر جی ایم آئی کو کمپیئر کرنا شروع کیا کہ اگر ہم نے اسے اتنی ہی یکسوئی کے ساتھ 2-3 سال کام کر لیا تو کہاں پہنچوں گا. تو سر پھر اس کے بعد اس کمپیریزن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں، بس لیا تیرا نام اور کود پڑے پانی میں. الحمدللہ پہلے دن پاکستان میں کوئی جی ایم آئی کا سپورٹ سینٹر نہیں تھا، کوئی آفس نہیں تھا، کوئی ایٹ پریزنٹ ایسا لیڈر نہیں تھا جس سے آپ لوگوں کو ملوانا شروع کر دیں. کیونکہ میرے محسن ہیں کامران فرض صاحب جو یہاں موجود ہیں، اور یہ یو اے ای میں ہوتے ہیں، تو یہ دبئی میں ہوتے ہیں، میں کراچی میں ہوتا ہوں، تو یہ ڈسٹینس کافی ہے. مگر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس بزنس کی تمام پازیٹو اویئرنیس مجھے ڈیٹیل سے دی. اور جب میں نے الحمدللہ اس بزنس کو سمجھ لیا تو پہلا کام میں نے کیا کیا؟ پہلا کام میں نے گلشن اقبال کراچی میں جی ایم آئی کا آفس بنانا شروع کیا اپنی پاکٹ سے. اور الحمدللہ عرصہ 1.5 مہینے میں نے اپنا آفس کمپلیٹ کیا. اور جب آفس کمپلیٹ کیا، پہلے دن جن دوستوں کو سائن اپ کیا ان کی تعداد الحمدللہ 170. جو ٹارگیٹ ہم شاید ابھی سوچا کرتے ہیں نا کہ $450 پہ کب پہنچوں گا، سر اللہ کی رحمت سے میرا پہلا کمیشن ہی $450 تھا. الحمدللہ جب 1.5 سال کے عرصے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس بزنس کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور جیسے ہی میرا کاؤنٹر 300 لیفٹ اور 300 رائٹ ہوا تو پہلا وزٹ میں نے اس لاہور شہر کو کیا. لاہور شہر کیولری گراؤنڈ کے پاس 7 اپ برج کے ساتھ ایک ہوٹل ہے سن رائز ہوٹل. اس کے کمرے میں بیٹھ کے چند دوستوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں جی ایم آئی انٹروڈیوس کرایا کہ دیکھو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کو میں نے ابھی اویل کیا ہے، اور یہ اس وقت میرا کاؤنٹر ہے جو کہ لیفٹ رائٹ 300 ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے $3,000 کما چکا ہوں. اس موٹیویشن کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور پنجاب میں پہلا بیچ کب لگایا؟ جب $3,000 کما چکا تھا. یہاں پر دوست آج سائن اپ ہوتے ہیں، اگلے دن سوچتے سر جی ہنتے میں گجرانوالا پڑھ لیا، سر جی پنڈی جی بڑے تعلقات ہیں، سر 2 دوست کراچی میں بھی ہیں. سر میرے دوست بھی سارے پاکستان میں تھے مگر میں کہیں ہلا نہیں. اپنی بیس اسٹرانگ کریں. اور پھر اس کے بعد بھی میں نے پنجاب میں ٹائم دینا نہیں شروع کیا. میں الحمدللہ اتنا عرصہ کراچی میں ہی محنت کرتا رہا، اور اللہ نے بے حد رحمت فرمائی کہ کراچی سے ٹیمیں اتنی اچھی کھڑی ہو گئی کہ لیفٹ رائٹ پہ اب اتنے لیڈر ہیں کہ میں کراچی کو مڑ کے نہ بھی دیکھوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر پھر میں نے اس کے بعد جی ایم آئی کے اس بزنس سے جب اپنے بزنس کیریئر کو آگے بڑھانا شروع کیا تو پہلی گاڑی جی ایم آئی کی کمائی سے خریدی جو کہ 1600 سی سی گاڑی تھی، اور اس گاڑی کو انجوائے کیا الحمدللہ. اور یہ اچیومنٹ صدیوں کی نہیں ہے، یہ اچیومنٹ میکسیمم 4 منتھ میں ہو گئی تھی الحمدللہ، 4تھے مہینے. سر تھوڑا سا اور ٹائم گزرا، کمپنی کا پروموشن آیا، ملیشیا چلو. الحمدللہ ٹور ون کیا کمپنی کی طرف سے، ملیشیا کا وزٹ کیا. دوسرا پروموشن آیا کمپنی کی طرف سے یو اے ای، الحمدللہ اویل کیا، یو اے ای کا وزٹ کر کے آیا. الحمدللہ جب وزٹ کر کے آیا تو ٹیم اتنی اچھی ہو چکی تھی کہ کراچی میں 2400 سی سی ٹربو گاڑی لے لی الحمدللہ. اور اب زندگی میں الحمدللہ ایسی اسٹیبلٹی آتی چلی گئی کہ اب زندگی کو انجوائے کرنے کو دل کرا. مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو تیری معراج کہ تو پہنچا لوح قلم تک، اور میری معراج کہ میں پہنچا تیرے حرم تک. کچھ دنوں پہلے حج کی سعادت ادا کر کے الحمدللہ پاکستان لوٹا، اور یہ سب کچھ اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے.